اسٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے تھے صدر پاکستان کے اختیارات و فرائض. تو ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے مسودات کی منظوری. صدر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منظور کیے گئے ہر مسودے کی حتمی منظوری دیتا ہے. یہ ہم لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک مسودہ جو ہے وہ ایک ایوان سے اگر پاس ہو جاتا ہے، منظور ہو جاتا ہے، تو دوسرے ایوان میں اس کو بھیجا جاتا ہے. وہاں سے بھی اگر اس کو سادہ جو اکثریت ہے اس کے ساتھ منظور کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اسے صدر پاکستان کے پاس توثیق کے لیے بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب صدر کے پاس جب مسودہ آتا ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے منظور کر دے اور چاہے تو اسے منظور نہ کرے. اگر تو وہ اسے منظور کر لیتا ہے تو وہ قانون بن جائے گا، اس کے بعد صدر اسے ملک میں نافذ کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر صدر اس کو منظور نہیں کرنا چاہتا تو اس کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ اسے دوبارہ سے پارلیمنٹ کے پاس بھیج دے کہ اس پر دوبارہ سے بحث کی جائے. ٹھیک ہے. اگر پارلیمنٹ دوبارہ سے اسے اکثریت پارلیمنٹ کی اس کو منظور کر لیتی ہے تو اسے دوبارہ صدر کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ قانون آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر تو صدر نے اسے اس کی توثیق کر دی ہے تو ٹھیک ہے، وہ قانون بن گیا. لیکن اگر صدر نے توثیق نہیں کی، اس کو واپس پارلیمنٹ کے پاس بھیج دیا اور پارلیمنٹ نے اپنے مشترکہ اجلاس میں عام اکثریت کے ساتھ اگر اس کو دوبارہ منظور کر لیا ہے تو پھر اس کو دوبارہ صدر کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ قانون آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری صورت یہ ہے کہ مسودے کو منظور کرنے کے لیے صدر کے پاس 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے. اگر تو وہ 30 دن کے اندر کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ 30 دن تک اس کی توثیق نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے اور اس پر بھی کسی قسم کے صدر کے سگنیچر یا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. 30 دن کے بعد وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھے صدر پاکستان کے مسودات کی منظوری کے حوالے سے اختیارات. نیکسٹ ہے قومی اسمبلی کی تنسیق. اب قومی اسمبلی کی تنسیق کا یہ ہے کہ سینٹ کی اگر بات کی تو سینٹ تو ایک مستقل ادارہ ہے. ٹھیک ہے جی. اسے تو ختم کرنے کا صدر مملکت کو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن قومی اسمبلی کو اگر وہ چاہے تو برخاست کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے مشورے کے ساتھ. اگر وزیر اعظم مشورہ دے تو صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی توثیق کر دے. اور اگر وزیر اعظم کہتا ہے صدر کو کہ قومی اسمبلی کی تنسیق کر دے، اس کو مشورہ دیتا ہے، تو صدر کے لیے اب یہ دیکھیں کہ مشورے پر عمل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اسمبلی کی تنسیق کا، اسمبلی کو توڑنے کا اعلان نہیں کرتا، تو پھر وہ وزیر اعظم کے مشورہ دیے جانے کے بعد 48 گھنٹوں کے بعد قومی اسمبلی خود بخود ٹوٹی ہوئی تصور کی جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اختیار ویسے تو صدر کے پاس ہے، رسمی طور پہ دیکھا جائے تو اسمبلی توڑنے کا اختیار صدر کے پاس ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ وزیر اعظم کے مشورے کا اس حد تک پابند ہے کہ اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی. جو صدر جو ہے وہ پہلے خود بھی اسمبلی کو توڑ سکتا تھا. اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ اگر اس کو اس طرح کے کوئی حالات نظر آ رہے ہیں تو وہ اسمبلی کو توڑ دے اور وہ نئے سرے سے انتخابات ملک میں منعقد کروا سکتا ہے. لیکن جو 17ویں ترمیم ہے اس کے تحت وہ توڑ سکتا تھا، لیکن 18ویں ترمیم میں پھر صدر کے کوئی اختیارات نہیں دیے. اب وہ اس معاملے میں وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے صدر اور ملکی انتظامیہ. 8ویں ترمیم سے پہلے صدر کو انتظامی شعبے میں عملاً کوئی اختیار حاصل نہ تھے. آپ یہ چیز بار بار دیکھ چکے ہیں کہ 1973 کا آئین جب نافذ کیا گیا تھا تو صدر کے اختیارات بہت حد تک کم تھے، انتظامی اختیارات بھی بہت کم تھے. تو وہ صرف جو ہے وہ فیصلوں کو اپنے دستخط کے ساتھ نافذ ضرور کرواتا تھا، لیکن یہ دستخط صرف رسمی ہوتے تھے. وہ تمام معاملات میں وزیر اعظم کے مشوروں کا پابند ہوتا تھا اور جو جتنی بھی وہ انتظامی مشینری ہے، سیاسی مشینری ہے، وہ وزیر اعظم کی نگرانی میں کام کرتی تھی. پھر اس کے بعد جس طرح سے 8ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے تحت اس کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا، تو اس میں پھر صدر کے پاس جو انتظامی اختیارات ہیں وہ کافی حد تک اس کو دوبارہ سے مل گئے تھے. ٹھیک ہے. پھر یہ اسی طرح سے ہوتا رہا. پھر 1997 میں پھر اختیارات کو کم کر دیا گیا. تو ان شارٹ جو دیکھا جائے اب جو صورتحال ہے، صدر کے پاس انتظامی اختیارات بہت حد تک کم ہیں.